बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 15 कसूरवार कौन शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे ज़राए इब्लाग, खबरों, ड्रामों, फीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, ख्यालात और मुशाहिदात बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, दूसरों के हवाले से हमारा रवैया क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। दूसरों का दिल से एहतराम करें, उनके दुख दर्द बांटें। मेरा दूसरा सवाल है, कौमी मफाद से मुतल्लिक हमारा रवैया कैसा है? क्या आप इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल सही जवाब है, हम ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं और मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। तो प्यारे बच्चों, मेरा आखिरी सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा रवैया क्या होना चाहिए? जवाब है, हम नेकी, सच्चाई, इंसाफ और रवादारी अपनाएं, हसद, कीना, गीबत और बदकलामी से बचें। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए देखते हैं अल्फाज मानी। पंचायत, मुकामी सतह पर झगड़े मिटाने का निज़ाम जो पंजाब के देहात में है। मोहल्ले वकू, वाक़े होने की जगह यानी मुकाम। वाबस्ता होना, ताल्लुक़ होना। बालातर, बढ़कर, ऊपर। खुलबली मचना, अफरा तफरी होना। ऊंधे मुंह गिरना, सर के बल गिरना। वार सहना, हमला बर्दाश्त करना। गिरफ्त, कमज़ोर पड़ना, काबू ना रख सकना। ज़मीन बोस होना, ज़मीन पर गिर जाना। बदकलामी, गाली, बदतमीज़ी की बात करना। तर्क करना, छोड़ देना। ज़र्री, सुनहरी, कीमती, बहुत उम्दा। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक कसूरवार कौन की बुलंदखानी। गांव के बाहर पीपल का एक बड़ा दरख्त था, पता नहीं कब से खड़ा था। 60 साल के बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमने इसे यूं ही देखा है। ना जाने कितनी नस्लें उसके साए में बैठकर जवान हुई, कितनी पंचायतें हुई, कितने लोगों की किस्मत के फैसले हुए, कितने झगड़े तय हुए और कितने ज़ख्मों पर मरहम लगाए गए। कोई इनको चाहे भी तो गिन नहीं सकता। ये दरख्त एक चौराहे पर खड़ा था। स्कूल जाने वाले बच्चे इसके साए को छूकर गुजरा करते थे। सब्जियां और अनाज शहर ले जाने वाले किसानों के काफिले भी यहाँ आते जाते सस्ताया करते थे। गांव आने वाली बारातें यहाँ रुककर ढोल बाजे बजाकर अपनी आमद का ऐलान किया करती थीं और रुखसत होने वाली दुल्हनों की डोलियों को खुदा हाफिज कहने वाले यहाँ से वापस हुआ करते थे। हजारों वाक़यात का गवाह ये दरख्त दूर से ही सर उठाए खड़ा नजर आ जाता था। प्यारे बच्चों, इस इक़्तिबास में हमने पढ़ा गांव के बाहर एक पुराने दरख्त के बारे में जो कि हजारों वाक़यात का अमीन था। वो इतना पुराना दरख्त था कि 80 साल के बूढ़े भी यही कहते थे कि हमने इस दरख्त को इसी तरह से देखा था। मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ़ वाक़यात के लिए आपने पढ़ा कि इस दरख्त को इस्तेमाल किया जाता था। लोग वहाँ पर पंचायत करते थे, जैसा कि गांव में होता है। वहीं पर बारात का इस्तकबाल किया जाता, बेटियों की रुखसती वहीं पर से की जाती। लोग सस्ताने के लिए वहाँ पर बैठते थे और ये दरख्त कई राजों का अमीन था। तो आइए देखते हैं फिर क्या हुआ इस दरख्त के साथ। गांव के आसपास और भी बहुत से पुराने दरख्त थे, शीशम, इमली, बरगद और दीगर बहुत से, मगर अपने मोहल्ले वकू के लिहाज से इसे सब पर बरतरी हासिल थी। यानी कि ये बहुत बड़ा था, इसका हुजम बहुत बड़ा था।
اب تو اس کے قریب ایک تالاب اور جانوروں کا شفا خانہ بھی بن گیا تھا۔ دوسرے گاؤں کے لوگ اپنے مویشیوں کے علاج کے لیے یہاں آتے، تالاب میں نہاتے، جانوروں کو پانی پلاتے، تھوڑی دیر سستاتے اور واپس چلے جاتے۔ اس درخت کے ساتھ گاؤں کے ہر مرد، عورت، بچے اور جوان کی کوئی نہ کوئی میٹھی پیاری یاد ضرور وابستہ تھی۔ اس گاؤں کے لوگوں کو ہی نہیں، آس پاس کے گاؤں کے بہت سے لوگوں کو بھی اس پیڑ سے انس تھا، یعنی کہ پیار تھا۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا پیپل کے اس درخت کے ساتھ تمام لوگوں کی کوئی نہ کوئی یاد وابستہ تھی۔ اس درخت سے نہ صرف اس گاؤں کے لوگوں کا پیار تھا، بلکہ ارد گرد کے گاؤں سے آنے والے لوگوں کو بھی اس سے ایک خاص قسم کا انس تھا، کیونکہ لوگ جب وہاں سے اس گاؤں میں آتے تھے تو اس درخت کے نیچے سستاتے تھے، آرام کرتے تھے اور پھر اپنی منزل کی جانب چل پڑتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آئیے پڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مصروفیات بھی بڑھ گئی تھیں اور رسم و رواج اور مزاج بھی بدل رہے تھے۔ اب بھی تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں ذرا دیر سستاتے تھے، مگر وہ پہلے والی رونقیں نہ تھیں۔ اب یہاں تانگے نہیں تھے، نہ بیل گاڑیاں، ٹریکٹر، ٹرالی، سوزوکی اور رکشا اب ہر وقت یہاں سے قصبے، شہر اور دوسرے گاؤں کو روانہ ہوتے رہتے۔ شام کو بھی لوگ بہت کم ہی یہاں آ کر بیٹھتے، صرف 50 سے اوپر کے بزرگ ہی ہوتے جو یہاں آتے۔ گاؤں کے کئی محلوں میں مسجدیں بھی بن گئی تھیں، سب لوگ نماز میں بھی کم ہی اکٹھے ہوتے۔ خوشی غم کی رسموں اور مواقع پر بھی لوگ زیادہ تر اپنے محلے والوں کو ہی ترجیح دیتے، یا ذرا دیر کو دوسرے محلے میں کسی ولیمے یا جنازے میں شریک ہوتے۔ پہلے والی بات نہیں رہی تھی جب گاؤں کے سارے لوگ ہر قسم کی تفریق سے بالا تر ہو کر خوشیاں مناتے اور غم بانٹتے، جیسے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں بدل گئیں۔ لوگوں نے درخت کی جانب آنا کم کر دیا کیونکہ تانگے اور بیل گاڑی کا رواج نہ تھا۔ رکشے مل جاتے تھے، سوزوکی اور کاریں مل جاتی تھیں جن پر وہ سفر کرتے تھے۔ اب درخت کے نیچے صرف 50 سال کے بوڑھے ہی آ کر بیٹھتے تھے۔ محلے میں کیونکہ مسجدیں بن گئی تھیں تو لوگ نماز کے لیے بھی کم ہی اکٹھے ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، دوسروں کی خوشی اور غم میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک خاندان بکھر گیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک خاندان کی طرح متحد رہتے تھے۔ یہ موسم گرما کے ان دنوں کی بات ہے جب تیز بگولے چلا کرتے تھے اور آندھیاں مٹی اڑایا کرتی ہیں۔ شام کو تیز آندھی چلتی تو مسافر اس پیپل کے نیچے پناہ لیتے اور آندھی تھمنے پر اپنی راہ لیتے۔ ان طوفانی شاموں میں اس بوڑھے پیپل کی اہمیت اور بڑھ جاتی اور یہ تیز ہوا کے تپھیڑوں کو اپنے سینے پر سہ کر مسافروں کو حفاظت کا احساس دلاتا۔ مگر ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ ایک شام مغرب کی جانب سے سرخی نمودار ہوئی جو ڈھلتے سورج کے سار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آندھی کی رفتار اور شدت کا اندازہ کرتے ہوئے لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ گہرے ہوتے اندھیرے کے ساتھ آندھی کی شدت بھی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ کھڑکیاں، دروازے لرزنا شروع ہو گئے تھے۔ صحنوں میں لگے درخت یوں لگتا تھا اب گئے کہ اب گئے۔ کئی درختوں کی شاخیں ٹوٹ کر لٹک چکی تھیں، چھپر اڑ رہے تھے، ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، پیپل کے درخت کے بارے میں ہم نے مزید پڑھا کہ پیپل کا درخت ایک ماں کی طرح سے اپنے نیچے بیٹھنے والوں کی حفاظت کرتا تھا۔ آندھی، طوفان ہو، سخت گرمی ہو، وہ سب کے اوپر چھایا کر کے رہتا تھا۔ لیکن ایک دن ابھی اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ زور کی آندھی آئی۔ اس آندھی نے ہر طرف افراتفری مچا دی۔ سب لوگ اس کے خوف سے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے کیونکہ درختوں کی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ تو اس آندھی میں پیپل کے درخت کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے پڑھتے ہیں اگلے پیراگراف میں۔ ہر ایک کو اپنی پڑی تھی۔ مائی جینوں کے تندور کی راکھ سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں جیسے اندھیرے میں جگنو رقص کر رہے ہوں۔ بزرگوں نے تو مسلح بچھا کر اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دی تھی۔ ہر کوئی سہما ہوا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد آہستہ آہستہ آندھی کا زور ٹوٹا اور موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ لوگوں نے خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رات گزاری۔
صبح لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا تو گاؤں پہچانا نہ جاتا تھا۔ کئی گھروں کی چھتیں اڑ چکی تھیں، مائی جینوں کا تو گھر جل گیا تھا۔ اس نے رات پڑوس میں خالہ فاطمہ کے ہاں گزاری تھی۔ جگہ جگہ مٹی جمع ہو کر بارش کے بعد کیچڑ میں بدل چکی تھی۔ لوگوں نے گاؤں سے باہر نکل کر دیکھا تو ان کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گاؤں کا نشان، گاؤں کی پہچان، پیپل کا درخت اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ سب کی کوئی نہ کوئی اچھی بری یاد تو اس سے وابستہ تھی، اس لیے سب اپنا دکھ بھول کر درخت کے گرنے پر افسوس کرنے لگے۔ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آندھی کی شدت سے گرا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے آندھی کے اثرات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے مائی جینوں کے تنور سے نکلنے والی آگ کی چنگاریوں نے اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن جب صبح کے وقت لوگوں نے اٹھ کر گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو ان کے لیے جو نقصان تھا اس نے سب کو ششدر کر دیا، کیونکہ ان کا پیارا درخت جو ان کی پہچان تھا، جس کے ساتھ سب کی یادیں وابستہ تھیں، وہ درخت گر چکا تھا، جڑ سے اکھڑ چکا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کر رہے تھے کہ درخت کے گرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مزید۔ حاجی نور الدین جو ابھی تک چپ بیٹھے سب کی سن رہے تھے، چپ کا روزہ توڑ کر بات چیت میں شامل ہو گئے۔ کہنے لگے، بھائیو، تم سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہی کہتے ہو۔ آندھی کا یہ زور کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اتنی دیر تک اس کا ایک ہی رفتار سے چلتے رہنا معمول کی بات نہیں تھی۔ لیکن پیپل کے گرنے کی اصل وجہ تیز آندھی نہیں ہے۔ نمبردار فتح خان بولے، حاجی صاحب، اگر تیز آندھی اس کا سبب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حاجی نور الدین بولے، نمبردار صاحب، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ایسا طوفانی آندھی اور بارش سے ہی ہوا، مگر یہ طوفان تو املی، شیشم اور دوسرے بہت سارے درختوں پر بھی تو گزرا ہے، ان میں سے تو کوئی نہیں گرا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا کہ کہہ رہے ہوں، حاجی صاحب کی بات میں وزن ہے۔ صوبے دار شیر عالم نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ حاجی نور الدین نے کہا، بھائیو، پیپل کے گرنے کا اصل سبب تیز آندھی نہیں، اس کی جڑوں کا کمزور ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسا جڑوں سمیت گرا پڑا ہے؟ دوسرے درختوں کی جڑیں مضبوط تھیں، آندھی کے وار سہ گئے، اس میں سہنے کی سکت نہ تھی، اس لیے زمین بوس ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین بھربھری ہو کر گرتی رہی، جڑوں کی گرفت کمزور پڑتی رہی۔ جس زمین پر آپ کے پاؤں ہیں، اگر اس کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے تو وجود کو قائم رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا حاجی نور الدین کے بارے میں، جنہوں نے بتایا کہ پیپل کے درخت کے گرنے کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ اگر تیز آندھی اور طوفان وجہ بنتے تو پھر املی اور شیشم کے درخت بھی تو وہاں پر تھے، وہ نہیں گرے۔ لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ پیپل کا درخت جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ گیا۔ انہوں نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیپل کے درخت کی جڑوں کی مضبوطی زمین کے اندر کمزور ہوتی چلی گئی، زمین کے اندر جڑوں کی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ طوفان کی شدت کو سہ نہیں پایا۔ بہت خوبصورت بات یہاں پر کی ہے کہ جس زمین پر آپ کھڑے ہوں، اگر اس زمین کے ساتھ آپ کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاؤں کے نیچے سے وہ زمین چھین لی جاتی ہے۔ یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنی اس سرزمین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ذاتی مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ زمین کے مفاد کو، قوم کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینی ہے۔ بھائیو، برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، سب نے سر جھکا لیے۔ نمبردار نے کہا، جی حاجی صاحب، آپ بولیں، ہم سن رہے ہیں۔ حاجی نور الدین بولے، جس طرح درخت اپنی زمین سے جڑوں کا رشتہ کمزور کر کے کھڑا نہیں رہ سکا، اسی طرح گاؤں، علاقے، قومیں اور ملک بھی اپنی روایات اور تہذیب و ثقافت سے کٹ کر مضبوط نہیں رہ سکتے۔ بالکل اس بوڑھے درخت کی طرح معاشرہ بھی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ہماری روایت یہ رہی کہ دل سے دوسروں کا احترام کرتے، سچائی، نیکی، انصاف اور رواداری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
झूठ, बददयानती, जुल्म, बदी, तकब्बुर और गुनाह से दूर रहते हैं, हक के लिए डट जाते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं और अपनी गलतियां कबूल कर लेते हैं, दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, इनकी खुशी को अपनी खुशी समझकर शामिल होते हैं, हसद, कीना, गीबत और बदकलामी से अपने आप को बचाते हैं। इसी से मुआशरा, गांव और कस्बे आबाद होते हैं, फलते फूलते और आगे बढ़ते हैं। हाजी साहब की ये बातें सुनकर मास्टर सईद कहने लगे, हाजी साहब, मैं आपका पैगाम समझ गया। हमारे मुआशरे की बुनियाद इस्लाम की ज़र्री तालीमात और जमहूरी रवैयों पर है, जिसकी निशानदही आपने की है। यहाँ बैठे नौजवानों की अक्सरियत मेरी शागिर्द है। मैं उन सब की जानिब से आपसे वादा करता हूँ, हम अपने मुस्बत रवैयों और रवायात की पासदारी करेंगे और मनफी रवैये तर्क करेंगे। क्या सब नौजवान मेरा साथ देंगे? चमकते चेहरों और मुस्कुराती आंखों के साथ सब बोले, हम अहद करते हैं। हाजी साहब, आपने जो अहद किया है इस पर कायम रहेंगे और हमारा मुआशरा, मुल्क और कौम ज़वाल पजीर नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस आखिरी पैराग्राफ में हाजी नूरदीन ने हमारे मुआशरे की जो बेहतरीन रवायात हैं उनके बारे में भी बात की और वो चीज़ें जिनसे हमने अपने मुआशरे को बचाना है उनके बारे में भी बात की। मास्टर सईद साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने तमाम तालिब इल्मों की जानिब से, जिनकी अक्सरियत वहाँ पर मजमा में मौजूद थी, वादा किया कि हम अपनी रवायात की पासदारी करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को भी रवायात की पासदारी करना सिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सबक से ज़रूर सबक सीखेंगे और अपनी मुस्बत रवायात, मुस्बत रवैयों को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।